عبداللہ ابن مسعود جس کے بارے میں نبی نے کہا قرآن اس سے سیکھو، قرآن سیکھو، وہ تمہیں نماز سکھا رہا ہے۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اے جوانوں میں تمہیں نبی جیسی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جیسے میرے نبی پڑھاتے تھے؟ پہلی صف کا نمازی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا صلی صلی صلی، عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، لا یرفع یدی الا اول المرہ، پہلی تکبیر میں انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ساری نماز پڑھا دی، رب کعبہ کی قسم دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب تیری مرضی ہے پہلے صف والی کی بات مان، یا تیری مرضی ہے آخری والے کی بات مان، یا تیری مرضی ہے کہ انجینئروں کی بات مان۔ اور انجینئر کا کام ہے دیوار بنانا، دین اتنا آسان نہیں، جے اتنی اس کے اندر سانس ہوتا، دودھ اس نے ماں کا پیا ہوتا۔ ہمارے علماء نے چیلنج دیا ہے، للکارا ہے، اس کے دروازے تک گئے ہیں اور کہا 1 کروڑ انعام دیں گے، 1 منٹ ہمارے سامنے آ جا۔ نہیں، اس کے سامنے آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ اتنے لاکھ سبسکرائبر ہوں۔ یہ نواں مناظرے، حالانکہ مناظرے کی شرط کیا ہے؟ 2 ہم پلا عالم آپس میں بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، علمی حوالے سے بحث کرے، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نا 1 لاکھ سبسکرائبر ہوں، اتنے لائک ہوں، اتنے ویو ہوں، لا حول ولا قوت استغفر اللہ۔ یہ جس بندے کی پوزیشن ہے اور ہمارے بچے اسے دین سیکھ رہے ہیں، جس نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، تیری میری ماں حضرت عائشہ کو نہیں چھوڑا، جس نے نبی کے بارے میں اتنے نازیبا لفظ جو کہ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا، آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، کہاں سے ان کو فنڈنگ مل رہی ہے۔ اگلے لفظ سنیے گا، پھنسانے کے لیے آخری جال بچھاتے ہیں۔ وہ جو تمہارے 11ویں والے پیر ہیں غوث پاک، کیا غنیت الطالبین میں ان کی نماز کا، غوث پاک بھی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کیا جب بھی نماز پڑھتے رفع یدین، رکوع سے پہلے۔ اب یہاں پہ بریلوی سنی بڑا پریشان، اچھا یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی رفع یدین۔ اب میں آپ کو اگلی کہانی بتاتا ہوں، یہ آدھی بات ہے، یہ ایسے ہے جیسے قرآن میں پڑھو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، یہ آدھی آیت ہے۔ آپ نماز پڑھنے ہیں، میں آپ کو باہر نکال دو، جاؤ بھی مسجد سے باہر جاؤ، قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہیں جانا۔ آپ میں سے سمجھدار بندہ کہے گا مولوی ڈنڈی نہ مار، پوری آیت پڑھ۔ پوری آیت یہ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ آدھی بات تو ویسے بھی نہیں سمجھ آتی، اور لوگ ہمیشہ کہانی، مجھے میسج آیا صبح، لوگ وہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں جہاں سے خود سچے ہوتے ہیں، پچھلی نہیں بتاتے۔ کہانی انہوں نے شروع کی شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی جب بھی نماز پڑھتے رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے۔ میں کہا اچھا یہ تیری کہانی، اب میری کہانی سن لے۔ غوث پاک کس کے مقلد ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے۔ آپ اور میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، ہم حنفی ہیں۔ حنفیوں کے نزدیک رفع یدین رکوع سے پہلے رکوع کے بعد نہیں کرنا۔ حنبلیوں کے نزدیک جب بھی نماز پڑھنی ہے رفع یدین کرنا ہے۔ اگر تو غوث پاک کو مانتا ہے پھر غوث کی 11ویں بھی منا، اگر تو غوث کو مانتا ہے پھر مان کے عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال میرے غوث نے فجر کی نماز پڑھی ہے، غوث کو تو کہاں سے مانے آیا؟ اب اصل کہانی کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے ہمارے غوث کیوں مرید ہوئے، مقلد ہوئے؟ ہم سارے امام اعظم ابو حنیفہ کو مانے، ان کو چاہیے تھا وہ حنفی ہوتے، وہ مقلد کیوں ہوئے؟ اور یہ جو ویڈیو آپ کو بیان کر کے دے رہا ہے یہ غیر مقلد ہیں، یہ تو کسی امام کو نہیں مانتے، تم تو دلیل ہی نہیں دے سکتے ہیں۔ سوال میرا ایک ہی ہے، غوث پاک حنبل امام احمد بن حنبل کے مقلد کیوں ہے؟ اب جواب سننا، مزے کو مزہ نہ آئے تو پھر کہنا پیسے تیرے پورے ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ گئے، جو کہتے ہیں مزار پہ نہیں جانا چاہیے۔ میرا تے تیرا پیر، پیر لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو لے کر امام احمد بن حنبل کے مزار پہ گئے۔ جیسے وہاں پہ کھڑے ہوئے امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے۔
نکی جی سبحان اللہ کی سمجھ نہیں آئی، محنت تو میری ہے نا، ہے جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی، مردہ نہیں سنتے، قبر والے کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ میرے غوث کہتے ہیں میں امام احمد بن حنبل کی قبر پہ گیا، امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے پتہ بھی چلا کون آیا ہوا، تشریف لائے۔ اب کوئی کہ جی میں نہیں مانتا یہ بابو کی کہانی ہے، تو نہ مان، تو نہ مان، تو آصف ابن برقیہ کا وہ واقعہ نہیں مانتا قرآن میں جو بے موسم پھل آئے تھے، وہ نہیں مان، نہ مان، نہ ماننے پہ آئے تھے، بندہ کہہ دے میں اپنے باپ کو بھی نہیں مانتا، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو نہ مان میں حوالہ دے۔ امام احمد بن حنبل اپنے مزار سے باہر آئے، جملے سنیے گا، پہلا امام ہے جو اپنے مقلد کو یہ جملے کہے گا۔ آپ میں سے جتنے بھی میرے نمازی ہیں، ظاہری بات ہے میرے حق میں اچھی بات کہیں گے، عاجزی والے جملے کہیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے نا یہ تیری خوش قسمتی میں تیرے پاس جمعہ پڑھنے آیا، یہ تو نہیں کہیں۔ اب امام احمد بن حنبل کے جملے سنیے گا، فرمایا اے شیخ عبد الجیلانی آپ شریعت میں بھی میرے امام ہیں، طریقت میں بھی میرے امام ہیں، علم حال میں بھی میرے امام ہیں، آپ کا آنا میرے مزار پر مبارک ہو۔ اور دوسری روایت فرمایا امام احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، تے نبی نے فرمایا امام احمد بن حنبل مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ کے رسول امام اعظم ابو حنیفہ کے دامن میں لاکھوں غوث تے کوتب ابدال ہیں، میرے دامن میں علماء طلباء ہیں، لیکن غوثیت سے میرا دامن خالی ہے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ آقا اپنا بیٹا غوث پاک مجھے عطا کر دو۔ فرمایا فکر نہ کر غوث پاک ہم تجھے عطا فرمائیں گے۔ اب غوث پاک رفع یدین کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ فقہ حنبلی کے نزدیک جب بھی نماز پڑھنی ہے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد آپ نے رفع یدین کرنا ہے، فقہ حنفی کے نزدیک آپ نے رفع یدین نہیں کرنا۔ ایک سوال 1 کروڑ روپے کا چیلنج، مرتے دم تک چیلنج ہے، کوئی بچہ کوئی بھی کرتا ہے اول ہمارے پاس لے آئے، ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھانے، پھر بھی باز نہیں آتا اسے کو جا قیامت تک ٹائم ہے۔ ایک حدیث لیا صحیح ہو مرفوع ہو متصل ہو جس میں لکھا ہو نبی نے وصال تک رفع یدین کیا، 11 ہجری میں میرے نبی کا وصال ہوا، 11 کیا 10 ہجری تک میں تجھے ٹائم دیتا ہوں، ثابت کر دے میرے نبی نے کیا رکوع سے پہلے، تو ثابت کر، انشاءاللہ اگلی نماز الحمدللہ ہم رفع یدین کے ساتھ پڑھیں گے۔